السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو قواعد میں فعل کے بارے میں جانیں گے۔ ذیل کے جملے غور سے پڑھیں۔ احمد نے سبق پڑھا، حامد ہنس رہا ہے، راشد خوش ہوگا۔ اگر آپ ان تینوں جملوں پر غور کریں تو یہاں پر آپ اگر فعل دیکھیں گے یعنی کام دیکھیں گے تو یہاں پر ایک کام وہ ہے، پہلے جملے میں پڑھا، دوسرے جملے میں رہا ہے، ہوگا، یعنی تین مختلف زمانوں کا ذکر ہے۔ ایک پڑھا یعنی کام ہو چکا ہے، رہا ہے یعنی ہو رہا ہے، ہوگا یعنی ہونے والا ہے۔ تو ان تینوں جملوں میں فرق تھا، کس وجہ سے؟ فعل کے زمانوں کی وجہ سے۔ کام کے انجام دینے کا وقت مختلف تھا، ایک وقت جو ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، ایک وقت جو موجود ہے اور ایک وقت جو آئندہ آئے گا۔ یعنی تین اوقات کی وجہ سے، تین زمانوں کی وجہ سے ہمیں یہاں پر تین طرح کے جملے مل رہے ہیں۔ احمد نے سبق پڑھا، اس جملے میں احمد کا فعل پڑھنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جا رہا ہے، یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہوا ہو فعل ماضی کہلاتا ہے۔ جب ہم کام پچھلے زمانے میں انجام دے چکے ہوتے ہیں اور وہ کام ہو چکا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ایسا کام جو ہے فعل ماضی کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ حامد ہنس رہا ہے، اس جملے میں حامد کا فعل ہنسنا موجودہ زمانے میں پایا جا رہا ہے، یعنی کام جاری ہے۔ وہ کام جو موجودہ زمانے میں جاری ہے فعل حال کہلاتا ہے، یعنی وہ کام ابھی ہم انجام دے رہے ہیں اور وہ کام چل رہا ہے تو ایسا کام جو ہے وہ فعل حال میں یاد کیا جائے گا۔ راشد خوش ہوگا، اس جملے میں راشد کا فعل خوش ہونا آنے والے زمانے میں واقع ہونے والا ہے۔ وہ کام جو آئندہ زمانے میں واقع ہوا ہوگا فعل مستقبل کہلاتا ہے، یعنی ابھی ہم نے وہ کام، اس کام کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے اور وہ ہم انجام دیں گے۔ ایسا کام جو ہم کرنے والے ہیں ابھی ہوا نہیں ہے بلکہ ہوگا آئندہ زمانے میں، ایسا کام جو ہے وہ فعل مستقبل میں شامل کیا جائے گا۔ اس طرح ہم نے جانا کہ فعل کی بالحاظ زمانہ تین قسمیں ہیں، یعنی فعل کے زمانے، فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل، تین زمانوں میں فعل پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ان تینوں زمانوں کی وجہ سے ہمارے کام کی نوعیت، ہمارے جملوں کی نوعیت بدل جاتی ہے اور ہمارے کام کے اوقات اور زمانے تبدیل ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ان جملوں کو یا ان کاموں کو فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں۔